بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ جو شخص یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے، 30 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کو 12 بار پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ یہ سورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس سورہ کی تلاوت کر لی، جس نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس ارادے کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس سورت کے مختلف وظائف ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتی چلوں۔ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ اس مقصد کے لیے اس سورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ سب سے بڑی بات، یہ سورت رزق کی فراوانی لاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12 مرتبہ پڑھیں تو پورے 12 مہینے آپ کو کسی اور عمل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس سورت کے ذریعے آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات میں نہیں کہتی، اللہ کے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گی، بس آپ نے اس کو اول سے آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے، تاکہ اس قیمتی سورت، قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ چاند کر دیکھ کر بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث جو بتانے جا رہی ہوں، اس کے ساتھ یہ عمل بھی بتاتی ہوں، سنیے گا۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ بیان فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے ایک جگہ خیمے گاڑ دیے، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ سورت پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سورت ایسی سورت ہے جو کہ انسان کو دنیا کی لذتوں سے بھی نجات دلاتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس سورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کو یہ سورت، یہ میرا تحفہ پہنچا دو۔ آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ پہنچا رہی ہوں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک ضرور اس کو پہنچائیں۔ اس سے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا ہو، اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتی، اس کے لیے بہت زیادہ مضمون طویل ہو جائے گا۔ مختصراً یہ کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا بھی وقت قیمتی بچ جائے اور میرا بھی وقت۔ فرمایا کہ یہ نجات دلانے والی سورت ہے، یہ ہر مشکل سے نجات دلانے والی سورت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو محفوظ فرما، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم سے بچا لے، اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، یہ سورت بڑی اہم
اہم صورت ہے، پڑھنے والے کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ آپ سفر میں جائیں، حاضر میں جائیں، کہیں بھی ہوں، کہیں جاتے ہوئے اس سورت کی صرف ایک بار تلاوت کر لیں۔ اگر آپ چاند کو دیکھ کر، ہر چاند کو، جو بھی نیا چاند نکلے، اس کو دیکھ کر صرف ایک بار اس سورت کی تلاوت کریں، پورا مہینہ آپ کو رزق مانگنا نہیں پڑے گا۔ جب بھی چاند نظر آئے تو پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی، بارش کی بوندوں کی طرح رزق برسے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا رب کائنات کہاں سے کہاں آپ کو رزق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، صرف ایک بار سوتے وقت پڑھ لیں، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا کہ 30 آیات ہیں، 30 دن کے لیے یہ کافی ہیں، پورے 30 دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر مہینے کے چاند نظر آتے ہی آپ نے ایک بار اس کی تلاوت کر لینی ہے، پورے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی مصیبتیں، جو دل دکھانے والے ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ باز آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، تو اس لیے قرآن جو ہے ہماری سفارش کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا قرآن مجید ہے تو اس کو کہیں دفن کروا دیں، اور آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں، وہ نہروں میں آگے گندا پانی ہوتا ہے، گٹروں کا شامل ہوتا ہے، اس لیے نہروں میں نہ پھینکا کریں، کوشش کریں ایک گڑھا کھودیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں، وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لیتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کا ادب کریں، تو کل قیامت کے دن اگر آپ ادب کریں گے تو یہ قیامت کے دن اس محبت کا جواب دے گا، تو کل قیامت کے دن یہ سفارش بھی تو کرے گا، سفارش کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اس لیے بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں سے بچ جائیں گے۔ اب سختی کسی قسم کی بھی ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو نجات ملے گی۔ صرف ایک ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس سورت کا نام سورہ ملک ہے، اور یہ 29ویں پارے کے پہلے پیج سے شروع ہوتی ہے، پہلا رکوع ہے، اس کے صرف 2 ہی رکوع ہیں، کوشش کریں کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔